بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامہ میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 17 دسمبر کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ اسرائیلی خبر نامے افواہ پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ایک سینئر مشیر نے گزشتہ ماہ اسرائیلی مقبوضہ علاقوں کا دورہ کیا ہے، تاہم پاکستانی حکومت کی جانب سے تل ابیب سے تعلقات کے بارے میں قیاس آرائیوں کو مسترد کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ دورے پر دبئی پہنچ گئے۔ اس دوران وہ متحدہ عرب امارات کی قیادت کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ورلڈ بینک نے اقتصادی امور ڈویژن میں پنجاب ریسورس امپروومنٹ اور ڈیجیٹل ایفیکٹونیس پروگرام پرائڈ کے لیے 30 کروڑ 40 لاکھ ڈالر جو تقریباً 48 ارب 67 کروڑ پاکستانی روپے بنتے ہیں کے قرض کے لیے پاکستان کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ وفاق کی جانب سے نجی تعلیمی اداروں کو بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ریگولیٹری اتھارٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ طلبہ کو اسکولز بلاتے ہوئے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ پاکستان نے سعودی عرب کو مزید 1 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کر دیا۔ پاکستان کو سعودی عرب نے 3 ارب ڈالر کا قرضہ نرم شرائط پر دیا تھا۔ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے روسی فضائی دفاعی نظام کی خریداری اور ٹیسٹنگ کے باعث ترکی پر لگائی جانے والی پابندیوں کی مذمت کی ہے اور جبری اقدامات کی بجائے تنازعات کو بات چیت اور سفارتکاری سے حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی حکومت پر سائبر حملے کی پہلی لہر کو کچھ دن گزر گئے ہیں کہ گزشتہ روز مزید پیچیدہ اور بڑے پیمانے پر امریکی سسٹم پر سائبر حملے کیے گئے کہ جس کے متعلق امریکی عہدیدار ابھی تک حیرت کا شکار ہیں۔ کسانوں کی جانب سے کیے جانے والے احتجاجی مظاہرے میں مظلوموں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ظلم کے خلاف سکھوں کی معروف شخصیت سنت بابا رام سنگھ نے اپنی آخری تحریر میں بھارتی حکومت کو ظالم اور پاپی قرار دیتے ہوئے احتجاجاً خودکشی کر لی۔ یہودی شرپسندوں نے ایک فلسطینی شہری کو اغوا کے بعد بے رحمانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کر دیا۔ شہید فلسطینی کی لاش ایک یہودی کالونی کے اندر سے پھندے سے لٹکی پائی گئی ہے۔ یمن میں ریاض کے معاہدے پر عمل درآمد ناکام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ریاض اور ابوظہبی کے درمیان درپردہ اختلافات مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یمن کے تیل سے مالا مال صوبے شبوہ کے تیل کے متعلق اختلافات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ کسی بھی وقت لاوا پھٹ سکتا ہے۔ امریکی سفارتخانے نے بغداد کے الحارثیہ علاقے میں عراقی فوج کے ایک ڈرون کو بقول امریکہ کے غلطی سے مار گرایا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون میں کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کووڈ-19 کی تشخیص ہو گئی اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اپنے علاقے پر فلسطینی عوام کے حق خودارادیت اور خود مختاری کے حق پر ایک قرارداد منظور کی ہے۔ اسرائیلی خبر نامے افواہ پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ایک سینئر مشیر نے گزشتہ ماہ اسرائیلی مقبوضہ علاقوں کا دورہ کیا ہے، تاہم پاکستانی حکومت کی جانب سے تل ابیب سے تعلقات کے بارے میں قیاس آرائیوں کو مسترد کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی کابینہ کے قریبی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیلی اخبار ہوم اور دیگر اخبارات نے بدھ کے روز دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے تل ابیب کے دورے کے دوران اسرائیلی عہدیداروں سے ملاقات کی ہے۔ دعوے میں کہا گیا ہے کہ برٹش ایئرویز کی فلائٹ 165 نے 20 نومبر کو عمران خان کے مشیر کو لندن سے بین گورین ایئرپورٹ پہنچایا۔ انہوں نے بزنس کلاس میں اسلام آباد سے لندن اور پھر مقبوضہ علاقوں میں اڑان بھری۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عمران خان کی جانب سے اسرائیل کو ایک اہم پیغام دینے آئے تھے جس کے متن کے مطابق پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ سیاسی اور سفارتی بات چیت کا آغاز کرنے کا اسٹریٹجک فیصلہ کرنا تھا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی مشیر کچھ دن اسرائیل میں قیام پذیر رہے اور متعدد اعلیٰ اسرائیلی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے بھی مبینہ دورے کی خبریں پوسٹ کی جسے بعد میں ہٹا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بدھ کے روز برطانیہ میں مقیم اسلامی تھیولوجی آف
काउंटर टेररिज्म के बानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नूर दाहरी ने भी दावा किया कि इमरान खान के मुशीर ने अपने बरतानवी पासपोर्ट पर तल अबीब का दौरा किया था और इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के बदले सेहूनी हुकाम के सामने कुछ मुतालबात भी पेश किए, जिनमें अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान की मौजूदा सर्द महरी की सूरत हाल को ख़त्म करने के साथ साथ पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत और इस जैसे बाज़ दीगर बैनुल अक़वामी उमूर बतौर शर्त पेश किए गए। मुहक़्क़िक़ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी मुशीर ने इसराइल के मोसाद जासूस एजेंसी के सरबराह यूसी कोहन से भी मुलाकात की और इन्हें पाकिस्तानी आर्मी चीफ का खुफिया पैगाम पहुँचाया। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की रवायती तौर पर सऊदी अरब के साथ करीबी शराकत दारी है और इसको बादशाही निज़ाम से अहम माली इमदाद और तेल की फराहमी हासिल है, लेकिन हालिया बरसों में पाकिस्तान की तुर्की के साथ ग़ुरबत के सबब रियाज और अबू ज़हबी के साथ इस्लामाबाद के ताल्लुकात मजरू हो गए हैं। कुछ इतलात में कहा गया है कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ अरसा पहले इमरान खान से मुलाकात से इनकार किया था। मुमलिकत ने पाकिस्तान को तेल की फराहमी तकरीबन मुकम्मल तौर पर रोक दी है और यहाँ तक कि सऊदी अरब ने इस्लामाबाद को बतौर कर्ज दी जाने वाली $3 बिलियन की इमदाद भी फौरी तौर पर तलब की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर दुबई पहुँच गए। इस दौरान वो मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचने पर दुबई में पाकिस्तान के कौंसल जनरल अहमद अमजद अली सफारतखाने के सीनियर अफसरान और अमाराती वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम ने उनका खैर मकदम किया। इन मुलाकातों में दोतरफ़ा ताल्लुकात, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन तजारती और इक़्तिसादी तावन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा दुबई में मौजूद पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान से मुलाकातें और मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया से बातचीत करेंगे। ख्याल रहे कि अमारात का ये दौरा एक ऐसे वक्त में किया गया है कि जब मुख्तलिफ ममालिक सऊदी अरब और अमारात की वसातत से इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। ऐसे में मुबस्सिरीन का ख्याल है कि ये समझना कि पाकिस्तान की जानिब से ये दौरा इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने की मद में किए गए हैं तो बहीद नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न में पंजाब रिसोर्स इम्प्रूवमेंट और डिजिटल इफेक्टिवनेस प्रोग्राम प्राइड के लिए $30 करोड़ 40 लाख जो तकरीबन 48 अरब 67 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं के कर्ज के लिए पाकिस्तान के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद पंजाब हुकूमत की आमदनी में इजाफा और वसाइल मुख्तस करने में बेहतरी लाना और सूबे में डिजिटल खिदमात तक अवाम और इदारों की रिसाई है। अहदेदारों ने बताया कि प्राइड मुदाखलत बुनियादी तौर पर 3 चैलेंजेस से निपटेगी, जिनमें माली खतरात का इंतजाम, महसूलात को मुतहरिक करना और अखराजात का इंतजाम इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेहतर इस्तेमाल के जरिए हल करना शामिल है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मजीद $1 अरब का कर्जा वापस कर दिया। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने $3 अरब का कर्जा नरम शराइत पर दिया था। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कर्ज की दूसरी किस्त के तौर पर $1 अरब अदा कर दिए और अगले माह मजीद $1 अरब की अदायगी के लिए बीजिंग से कमर्शियल कर्ज हासिल करने के लिए राब्ता किया है। राइटर्स के मुताबिक तजियाकारों का कहना है कि रकम की वापसी के लिए रियाज की तरफ से दबाव डालना गैर मामूली है। ताहम तारीखी तौर पर करीबी दोस्त ममालिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गुज़श्ता कुछ अरसे में ताल्लुकात कशीदा हुए हैं। वज़ारत ख़ारजा के अहदेदार ने राइटर्स को बताया कि चीन हमें रेस्क्यू करने के लिए आ गया है। उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब को $1 अरब भेज चुके हैं और मज़ीद $1 अरब आइंदा माह अदा कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को जुलाई में $3 अरब कर्ज में से $1 अरब अदा कर दिए थे। सऊदी अरब ने 2018 के आखिर में पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज और $3.2 अरब की तेल की क्रेडिट सहूलत दी थी। मुबसरीन का ख्याल है कि सऊदी हुकाम की जानिब से पाकिस्तान पर कर्जा वापस करने के लिए गैर मामूली दबाव, रियासत से मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ हमायत तलब करना और इसराइल को तस्लीम करने के मामले में पाकिस्तान की वक्ती मुकावमत है। पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की खरीदारी और टेस्टिंग के बायस तुर्की पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की मज़म्मत की है और जबरी इक़दामात की बजाय तनाज़ात को बातचीत और सफारतकारी से हल करने का मुतालबा किया है।
رپورٹ کے مطابق دفتر خارجہ کے ترجمان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو امریکہ کی جانب سے ترکی پر عائد کردہ پابندیوں پر سخت تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ پاکستان اصولی طور پر کسی بھی ملک کے خلاف یک طرفہ جبری اقدامات کے نفاذ کے خلاف ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ کی جانب سے ترکی پر روسی S-400 فضائی دفاعی نظام کی خریداری اور اس کی ٹیسٹنگ پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ ترکی کو S-400 کی پہلی ڈیلیوری جولائی میں موصول ہوئی تھی، جسے اس نے رواں برس اکتوبر میں ٹیسٹ کیا تھا۔ ترکی نے امریکی پابندیوں کو سنگین غلطی قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی تھی اور واشنگٹن پر زور دیا تھا کہ اپنے غیر منصفانہ فیصلے کا دوبارہ جائزہ لے۔ امریکی حکومت پر سائبر حملے کی پہلی لہر کو کچھ دن گزر گئے ہیں کہ گزشتہ روز مزید پیچیدہ اور بڑے پیمانے پر امریکی سسٹم پر سائبر حملے کیے گئے کہ جس کے متعلق امریکی عہدیدار ابھی تک حیرت کا شکار ہیں۔ امریکہ کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ سائبر حملے جاری ہے اور حملوں کی پیچیدگی اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا تاحال احاطہ نہیں کیا جا سکا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر نے مشترکہ بیان میں کہا کہ پیچیدہ حملوں کا جواب دینے کے لیے انہوں نے ایک خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دی تھی جسے انہوں نے اہم قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک حساس صورتحال ہے اور ہم اس مہم کی پوری حد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دوران پینٹاگون کے سینئر عہدیداروں نے ایک بند دروازے کی رپورٹ میں ملک کے اندر امریکی اڈوں پر براہ راست سائبر حملوں کے خطرے اور نئی حکمت عملیوں کی ضرورت پر بھی تاکید کی۔ حملوں کے آغاز سے ہی واشنگٹن پوسٹ سمیت امریکی میڈیا نے ان حملوں کا ذمہ دار روس کو قرار دیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ جس ہیکر گروپ نے امریکی نظام پر حملہ کیا ہے، اسی گروپ نے اس سے پہلے بھی باراک اوباما کی صدارت کے دور میں وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ خارجہ کے سسٹم کو ہیک کیا تھا۔ تاہم روسی صدر نے پہلے کی طرح امریکی الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ کسانوں کی جانب سے کیے جانے والے احتجاجی مظاہرے میں مظلوموں کے ساتھ روا کی رکھے جانے والے ظلم کے خلاف سکھوں کی معروف شخصیت سنت بابا رام سنگھ نے اپنی آخری تحریر میں بھارتی حکومت کو ظالم اور پاپی قرار دیتے ہوئے احتجاجاً خودکشی کر لی۔ خودکشی سے قبل انہوں نے ایک تحریر لکھی جس میں جنونی ہندوؤں کی انتہا پسند مودی حکومت کو پاپی کہا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق 65 سالہ سنت بابا رام سنگھ کا کسانوں اور زراعت سے گہرا تعلق تھا۔ وہ کرنال ضلع کے سنگرا گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہیں سکھوں میں نہایت عزت سے دیکھا جاتا تھا۔ رپورٹ کے مطابق کسانوں کی جانب سے کیے جانے والے احتجاج میں وہ متعدد مرتبہ کھانا اور کمبل تقسیم کرتے ہوئے دکھائی دیے تھے، لیکن مظاہرین کے مسائل کے حوالے سے انتہائی غمزدہ بھی دکھائی دیتے تھے۔ بی جے پی حکومت کا رویہ اور کسانوں کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک ان سے برداشت نہ ہو سکا تو انہوں نے احتجاجاً خود کو گولی مار لی۔ ان کے چاہنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے اور وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ خودکشی نوٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسانوں کی تکلیف دیکھی ہے، اپنے حق کے لیے سڑکوں پر انہیں دیکھ کر مجھے دکھ ہوا ہے۔ حکومت انہیں انصاف نہیں دے رہی ہے جو کہ ظلم ہے، اور جو ظلم کرتا ہے وہ پاپی ہے۔ بابا رام سنگھ نے موقف اختیار کیا ہے کہ ظلم برداشت کرنا بھی گناہ ہے۔ یہودی شرپسندوں نے ایک فلسطینی شہری کو اغوا کے بعد بے رحمانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کر دیا۔ شہید فلسطینی کی لاش ایک یہودی کالونی کے اندر سے پھندے سے لٹکائی پائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق بدھ کے روز نامعلوم مسلح افراد نے 37 سالہ عبدالفتاح محمد ابیات کو بیت لحم کے نواحی علاقے حندازہ سے اغوا کیا اور اسے نامعلوم مقام پر لے گئے۔ بعد ازاں اس کی لاش جنوبی بیت المقدس میں قائم گیلو یہودی کالونی سے ملی، جہاں اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے لٹکایا گیا تھا اور اس طرح بے گناہ فلسطینی کو مار مار کر شہید کیا گیا۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ شہید کے اہل خانہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ابیات کو یہودی دہشت گردوں نے اغوا کے بعد بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ابیات کا کسی کے ساتھ کوئی تنازع بھی نہیں تھا۔ خیال رہے کہ گیلو یہودی کالونی کے بیشتر آبادکار ہریدیم نامی یہودی مذہبی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں کینیڈا، روس اور آسٹریلیا سے لایا گیا ہے۔ مذکورہ یہودی کالونی میں آبادکاروں کی تعداد 50,000 سے زائد ہے۔ سن 2016 کے بعد اس کالونی میں 29 بار توسیعی منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے۔ یمن میں ریاض کے معاہدے پر عمل درآمد ناکام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ریاض اور ابوظہبی کے درمیان درپردہ اختلافات مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یمن کے تیل سے مالا مال صوبے شبوہ کے تیل کے متعلق اختلافات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ کسی بھی وقت لاوا پھٹ سکتا ہے۔ یمن میں ریاض کے معاہدے پر عمل درآمد ناکام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ریاض اور ابوظہبی کے درمیان درپردہ اختلافات مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یمن کے تیل سے مالا مال صوبے شیوا کے تیل کے متعلق اختلافات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ کسی بھی وقت لاوا پھٹ سکتا ہے۔
امریکی سفارتخانے نے بغداد کے الحارثیہ علاقے میں عراقی فوج کے ایک ڈرون کو بقول امریکہ کے غلطی سے مار گرایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی سفارت خانے نے عراق کے آپریشنل فوج کے ڈرون کو مار گرائے جانے کے بعد معذرت خواہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ غلطی سے عراقی فوج کے ڈرون کو مار گرایا گیا۔ امریکی سفارت خانے نے اپنے اس اقدام کی وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ڈرون کس کا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فکس ونگ نامی ڈرون کو امریکی سفارت خانے نے اینٹی ایئر کرافٹ کے ذریعے مار گرایا۔ واضح ہے کہ امریکہ اسے قبل بھی عراق، افغانستان اور اس طرح پاکستان میں اپنے ڈرون طیاروں کے ذریعے سینکڑوں بے گناہ شہریوں کی جان لے چکا ہے اور حملہ کرنے کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف اور معذرت خواہی کر کے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون میں کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کووڈ-19 کی تشخیص ہو گئی۔ امریکی خبررساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق صدارتی محل سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ فرانسیسی صدر نے پہلی علامت ظاہر ہوتے ہی ٹیسٹ کروا لیا تھا، تاہم تفصیلی بیان میں اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ فرانسیسی صدر کس قسم کی علامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک صدارتی ترجمان کا کہنا تھا کہ ان کے تمام متوقع دورے منسوخ کر دیے ہیں، جس میں 22 دسمبر کو ان کا لبنان کا دورہ بھی شامل ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں وائرس کہاں سے لگا۔ خیال رہے کہ فرانسیسی صدر نے 10 اور 11 دسمبر کو یورپین کونسل کے سربراہان مملکت کے اجلاس میں شرکت کی تھی۔ دوسری جانب فرانس کے وزیر اعظم جین لیسٹیکس نے بھی گزشتہ چند روز میں ایمانوئل میکرون کے رابطے میں آنے کے باعث خود کو آئسولیٹ کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ فرانس نے رواں ہفتے کے آغاز میں ہی کرونا وائرس کی دوسری لہر سے لڑنے کے لیے عائد پابندیوں میں نرمی کی تھی، لیکن وہاں وائرس کی شرح اب بھی خطرناک ہے۔ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اپنے علاقے پر فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور خود مختاری کے حق پر ایک قرارداد منظور کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے آج فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت میں ایک قرارداد پاس کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق 168 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ صرف 5 ممبران نے اس کی مخالفت کی۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے ایک بیان میں کہا کہ حق خود ارادیت کی قرارداد عالمی برادری کی توجہ کا مرکز ہے اور یہ ایک آزاد ریاست کے لیے فلسطینی عوام کا ناگزیر حق ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبر نامے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔